ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ایک واقعہ ذہن میں آیا، میں سوچا کہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں، اچھا لگے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کریں، کومنٹ بھی کریں۔ اس میں ایک واقعہ ہے جس میں ایک کے بات ماننے میں فائدہ اور دوسری کی بات میں نقصان ہونے والا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایک طالب علم دریا کنارے جا کر کے اپنا سبق یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اس طالب علم نے اپنے سبق کو رٹنا شروع کیا۔ جو یاد کر رہا تھا اس میں الفاظ تھے مؤنث، مذکر اور مخنث۔ وہ طالب علم یاد کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک مچھلی مارنے والا دریا کے کنارے آ کر کے اپنا مچھلی مارنے لگا۔ اب طالب علم چونکہ اپنا سبق یاد کر رہا تھا، منہمک تھا اپنے سبق یاد کرنے میں، اس مچھلی مارنے والے نے کہا کہ طالب علم تھوڑا دھیرے پڑھو، چونکہ ہماری مچھلیاں بھاگ جا رہی ہیں تمہاری آواز سن کر کے، مجھے ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ اس طالب علم نے کہا ٹھیک ہے میں دھیرے پڑھتا ہوں۔ پھر وہ جب یاد کرتا تھا جذبات میں زور سے پڑھتا تھا۔ اس طرح کا مسئلہ چلتا رہا تو اس مچھلی مارنے والے نے آ کر کے قریب میں کہا کہ طالب علم بتاؤ تم جو یہ مؤنث، مذکر اور مخنث رٹ رہے ہو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس طالب علم نے کہا کہ جناب مؤنث کا مطلب ہوا لیڈیز، عورت، اور مذکر کا مطلب ہوا مرد، اور مخنث کا مطلب ہوا نہ وہ عورت ہو نہ مرد ہو، یعنی ہجڑا اس کے درمیانی کا۔ بہرحال اس مچھلی مارنے والے نے سن لیا، پھر وہ دور جا کر کے مچھلی مارنا شروع کیا۔ اچانک اتفاق سے ایک خوبصورت مچھلی پھنس گئی۔ اب وہ بندہ سوچا کہ ایک مچھلی بڑی دیر میں آئی ہے لیکن ہے بڑی خوبصورت، کیا کروں؟ تو اس مچھلی کو لے کر کے بادشاہ کے خدمت میں پیش کر دوں تاکہ کچھ انعام مل جائے۔ اس بیچارے نے اس مچھلی کو لیا اور بادشاہ کی خدمت میں جا کر کے پیش کیا۔ کہا بادشاہ سلامت، ہم نے بڑی خوبصورت مچھلی پکڑی ہے، میں یہ سمجھا کہ یہ مچھلی کیوں نہ ہمارے بادشاہ کے خزانے میں جائے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آیا ہوں۔ بہرحال بادشاہ خوش ہوا اور کہا کہ واہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے رعایا نے ہمارے لیے سوچا کہ یہ خوبصورت مچھلی ہمارے بادشاہ کے خزانے میں ہو۔ بہرحال بادشاہ نے حکم دیا وزیر کو کہ وزیر اس بندے کو 2000 درہم انعام میں دے دو۔ اچانک بادشاہ کی بیوی بادشاہ سے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ اب عورت کو کہاں برداشت ہو، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک چھوٹی سی مچھلی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ نے اس کے عوض میں اس بندے کو 2000 درہم سے نواز دیا، لہذا آپ اس سے واپس لے لیں۔ لیکن بادشاہ نے کہا کہ بیگم میں بادشاہ ہوں، اگر میں نے اپنی جانب سے اس بندے کو انعام دے دیا تو میں کسی صورت میں اس سے انعام واپس نہیں لے سکتا۔ تو بیگم نے کہا کہ بادشاہ سلامت ٹھیک ہے آپ ڈائریکٹ واپس نہ لیجئے، لیکن ایک شرط ہے، آپ اس سے شرط رکھیے، اگر اس شرط کو یہ منظور کرتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس سے انعام واپس لے لیجئے۔ بہرحال بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ کیا تدبیر ہے؟ تو بیگم نے کہا کہ آپ اس مچھلی والے سے کہیے کہ تم اگر اس مچھلی کا جوڑی لا کر کے اگر دیتے ہو تب تو ٹھیک ہے یہ انعام تمہارا رہا، اگر نہیں لا کے دیے تو یہ انعام واپس کرنا ہوگا۔ اس بندے کو فوراً اس طالب علم کی بات یاد آئی، ارے یار وہ تو رٹ رہا تھا مؤنث، مذکر اور مخنث، تو اگر مؤنث کہتے ہیں تو اس کا جوڑی مرد لا کے دینا پڑے گا، اگر مذکر کہتے ہیں اس کا جوڑی عورت لا کے دینا پڑے گا۔ اس لیے اس نے سوچا کہ اس طالب علم کی بات کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس مچھلی مارنے والے نے کہا کہ بادشاہ سلامت کیا بات کرتے ہیں، ہم نے ایسی نایاب مچھلی آپ کے پاس لایا ہے کہ جس کا جوڑی دنیا میں ہے ہی نہیں، یہ تو مخنث ہے۔ کہا مخنث کسے کہتے ہیں؟ کہا بس نہ یہ مرد ہے نہ عورت ہے، اس کی جوڑی نہیں ہے، اس لیے میں سوچا کہ بادشاہ کے خزانے میں یہ نایاب مچھلی ہونی چاہیے۔ بادشاہ اور بھی خوش ہوا، پھر وزیر سے کہا کہ وزیر اور 2000 درہم اس بندے کو دے دو میرے جانب سے۔ اب دیکھیے کہ بادشاہ بیوی کی بات میں آیا تو 2000 درہم کا اور نقصان ہو رہا ہے۔
بہرحال وہ بندہ 2000 درہم اور لیا اور چلتا بنا۔ جب آگے گیا تو اچانک اس کے ہاتھ سے 2-3 درہم نیچے گر گئے۔ اب اس بندے نے رک کر کے فوراً اس کو اٹھایا اور جیب میں رکھ لیا۔ تو بادشاہ کی بیوی کہاں چپ رہنے والی تھی؟ کہا بادشاہ سلامت دیکھیے کہ ہمارا سکہ، ہمارا درہم اور ہمارے ہی دربار میں گرا، پھر اس کو اس بندے نے گرا رہنے نہیں دے کر کے اٹھا لیا، جیب میں رکھ لیا۔ یہ تو چور معلوم ہوتا ہے، یہ بڑی لالچی معلوم ہوتا ہے۔ بادشاہ سلامت اسے بلائیے اور تمام درہم اس سے واپس لیجیے کہ ہمارے دربار میں جب ہمارا سکہ گرا تو رہنے دینا چاہیے تھا۔ بادشاہ نے بیوی کی بات میں آ کر کے پھر سے بلایا کہ جناب ادھر آئیے۔ وہ بندہ آیا، کہا بادشاہ سلامت کیا بات ہے؟ کہا ارے ہم نے تمہیں اتنے زیادہ درہم دیے، 4000 درہم ہم نے تم کو دے دیے، اور ہمارا ہی درہم اگر ہمارے دربار میں گر گیا تو گرا رہنے دیتے، تم نے اس کو اٹھا کر کے فوراً اپنے جیب میں کیوں رکھا؟ اس بندے نے کہا کہ بادشاہ سلامت بات ایسی نہیں ہے، درہم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میں نے درہم کو فوراً اٹھا کر کے اپنے جیب میں اس لیے رکھا کہ اس درہم نے ہمارے بادشاہ سلامت کی تصویر چھپی ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی بندہ دربار میں چل کر آئے اور اس کا پیر ہمارے بادشاہ سلامت کی تصویر پر پڑ جائے تو کتنی زبردست بے حرمتی ہوتی۔ میں نے اس نیت سے اٹھا کر کے جیب میں رکھا بادشاہ سلامت، ورنہ اس رقم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف آپ کی تصویر کی بنیاد پر اس کی حیثیت بڑھ گئی ہے۔ بادشاہ سلامت اور زیادہ خوش ہوا اور کہا کہ چلو 10,000 درہم اور اس کو انعام میں دے دو۔ بہرحال اس بندے نے انعام دیا اور چلتا بنا۔ اب بادشاہ سلامت نے اپنی بیوی سے کہا کہ رہنے دو بیگم، اب زیادہ اس سے آگے کچھ مت کرنا، ورنہ تمہارے چکر میں پھنس کر کے معلوم ہوا کہ پوری دولت اس بندے کو ہم دے دیں گے انعام میں، اور ایک بھی پیسہ ہم اس سے واپس نہیں لے سکیں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو یاد رکھیے اس پیغام کے اندر 2 سبق ہے۔ اگر آپ سمجھ گئے ہوں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ اس میں آپ نے 2 سبق کیا سیکھا اور کیا نہیں سیکھا۔ ویڈیو اچھا لگے تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور دعاؤں سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔